أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 83 کا درس قرآن ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے شریعت اسلامیہ کے اور سابقہ شریعتوں کے جو احکام مشترک تھے ان کو بیان کیا ہے. مثال کے طور پہ توحید، والدین، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں اور مسکینوں کے، تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی کے ساتھ پیش آنا، اور نماز اور زکوٰۃ سب داخل ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے اقرار لیا بنی اسرائیل کے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور اپنی برادری والوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا دینا. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہی ہو پھرنے والوں میں سے. یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا کہ تعلیم اور تربیت میں سخت کلامی کافر سے بھی درست نہیں ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا سے مراد یہی ہے کہ جب آپ لوگوں سے خطاب کریں، جب آپ لوگوں کو تعلیم دیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بالکل نرمی کے ساتھ اور اسی طریقے پہ اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں. کیوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور پھر ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرعون کی طرف بھیجا، فرمایا قولوا لہ قولا لینا، کہ آپ نے ان کے ساتھ جو بات کرنی ہے نا وہ نرمی کے ساتھ کرنی ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب آپ کافر کو بھی تعلیم اور تربیت کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن مجید پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.